السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقض بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یدعون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. محترم حضرات، ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت کا بہت برننگ ٹاپک ہے، بہت سلگتا ہوا موضوع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی جو کی جا رہی ہے اور ہوئی ہے، ایسے میں مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے. جو میں نے آیت پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب ذوالجلال ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کیجئے، اور یہ مشرکین سے اگنور کیجئے. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اگنور کیجئے، درگزر کیجئے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ، ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں. میں ان سے نپٹ لوں گا، آپ چنتا نہیں کریں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، وہ مذاق اڑانے والے الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کی پوجا بھی کرتے ہیں، ایشور بھی مانتے ہیں اور بہت سے ایشور بھی مانتے ہیں. وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں. فسوف یعلمون، اور ان قریب وہ اپنے نتائج دیکھ لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، میں جان رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ ان کی باتیں انک یضیق صدرک، کہ تمہارے دلوں میں بہت زیادہ پریشانی پیدا کرتی ہے. آپ کا دل بہت پریشان ہوتا ہے جب یہ بیہودہ باتیں کرتے ہیں. بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد بیان کیجئے. وقم من الساجدین، اور عبادت کیجئے. وعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ جو ہے وہ آخری وقت آ جائے. ایک دم ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے ہی ابھی ابھی نازل ہوئی ہے. تو اس پر ہم 4 باتیں کریں گے، بہت غور سے سنیے گا کہ ایسے وقت پہ کیا ہونا چاہیے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے نتیجے کیا دنیا میں برآمد ہوئے ہیں. قرآن حدیث کی روشنی میں اس پر بھی بات کریں گے. دیکھیں، جب ایسے کبھی حالات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جن لوگوں کو باغ ڈور سنبھالنی چاہیے وہ 3 لوگ ہیں. ایک دانشور، ایک سیاستدان، اور ایک علماء کرام جو قیادت کرتے ہیں. جیسے ہی واقعہ ایسا پیش آتا ہے ان تینوں کو فوراً اگر آگے بڑھ جائیں تو دوسرے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہ ملے اور کمانڈنگ صحیح ہو جائے. آپ یہ پورے، میں بہت دن سے چاہ رہا تھا کہ میں اس موضوع پر بات کروں لیکن موقع نہیں مل رہا تھا، اور کچھ میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں کیا کیا باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں. تو جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا اگر یہ 3 لوگ آگے آتے تو جو غیر مناسب واقعات پیش آئے وہ پیش نہیں آتے. آپ دیکھیں وہ جتنے بھی احتجاج، جتنے بھی ہنگامے، جتنے بھی پتھر بازی ہیں، اس میں کوئی بھی سیاستدان پتھر مارنے والا نہیں ہے، کوئی بھی مولانا پتھر مارنے والا نہیں ہے، کوئی بھی دانشمند جو صحافی ہے، دانشمند ہے، وہ مارنے والا نہیں ہے. کون لوگ ہیں؟ سب 25 سے نیچے لڑکے ہیں، جذباتی انداز میں باتیں ہو رہی ہیں.
तो होना ये चाहिए था सबसे पहला काम। दूसरी चीज, जो कुछ हुआ क्या ये गलत हुआ? गलत नहीं हुआ। हम इंसान हैं, हम हबीब मुस्तफ़ा से दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मेरी वालदा से मिसाल दे रहा हूं, मेरी वालदा से मेरे ताल्लुकात पिछले 10 साल से खराब चल रहे हैं। होता है, किसी की बातचीत नहीं है, किसी की लड़ाई है अम्मी से। उसके बावजूद जब कोई भी आदमी आपकी वालदा को गाली दे देता है तो आपका पारा चढ़ जाता है, जबकि ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमारी वालदा से कनेक्शन है उसका एक फितरी असर ये होता है कि हम ताल्लुकात खराब होने के बावजूद भी हमको गुस्सा आता है। कुछ लोगों ने ये बात इसलिए कहा कि एक बहुत बड़े डॉक्टर से मुराद PhD डॉक्टरेट किए हुए, उन्होंने कहा, कई साल पहले की बात है जब डेनमार्क का वाक़या पेश आया था, कि मौलाना साहब मुझे ये समझ में नहीं आती कि उस नबी की बात मानकर फजर की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। नबी के उम्मती हैं, शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सी, ये मेरी समझ में नहीं आता कि जब ऐसी बातें होती हैं तो इतना बड़ा हंगामा और जान वो लोग दे देते हैं जो कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये समझ में नहीं आती बात। हमने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने उनको यही मिसाल दिया कि तुम्हारी अम्मी से तुम्हारे ताल्लुकात खराब अगर हैं और तुम्हारी वालदा कोई गाली दे तो आपको बुरा लगता या नहीं लगता? उन्होंने कहा, लगता। हमने कहा, तुमको क्यों बुरा लगता है? तुम तो वालिदा के नाफरमान बच्चे हो ना, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? ऐसे ही मैं नबी का नाफरमान उम्मती सही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करें और हमको गुस्सा ना आवे। बात मैं अपनी समझा पाया? तो जो कुछ हुआ ये एक नेचुरल चीज है, ये एक नेचुरल चीज है, फितरी चीज है। उसको दुनिया की कोई ताकत भी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ, सही धर्रे पर लाया जा सकता था, लेकिन जो कुछ किया उन्होंने वो भी कोई गलत नहीं किया, क्योंकि जिसके खिलाफ किया उसने बहुत बड़ा गलत किया है, ये तो छोटा गलत किया इन्होंने। लिहाजा हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इसे जो कुछ किया, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं, बल्कि मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूं। जो कुछ हुआ सही हुआ, लेकिन इससे भी सही किया जा सकता था, इससे भी अच्छे अंदाज में सुन्नत के मुताबिक क्या किया जा सकता था, काम किया जा सकता था, वो बात आपके सामने रखना चाहते हैं। बात मेरी समझे? आइए, ऐसे मौके पर, ये नोट ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, ऐसे मौके पर अगर हम 3 लोग आगे नहीं आते, कौन? सही माने में जो आलिम हैं, जो दानिशमंद हैं, जो सियासतदान हैं और जो सहाफ़ी हैं, ये लोग जब नहीं आते हैं तो इसमें 2 लोग सामने आते हैं। कितने लोग आते हैं? एक सियासतदान इसी जरिए से अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में राजनीति करने लगता है, और एक दूसरा शख्स झूठी शोहरत हासिल करने के लिए वो इसको एक बड़ा इशू बनाता है ताकि वो लोगों के दरमियान में मशहूर हो जाए। सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे लोग भी होते हैं कि जो हकीकत में उनको दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन एक बर्निंग टॉपिक होता है। लिहाजा अगर ऐसे मौके पर हम आगे आएंगे तो हमारी शोहरत भी हो जाएगी और हमारी सियासत भी क्या हो जाएगी? चमक जाएगी। ये उस वक्त होता है जब सही लोग सही वक्त पर सही फैसला नहीं करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? दुनिया वाले आपको बार बार ऐसा क्यों करते हैं? पिछले, मेरा अंदाजा है कि 40-45 साल में, वैसे तो बहुत से वाक़यात आपको मालूम है, जो कुछ उसने कहा उससे कहीं ज्यादा हजारों किताबों में नबी के खिलाफ लिखा हुआ है, हजारों किताबों में लिखा हुआ है। हजारों किताब के लिखने वाले, जिसने भी लिखा, वो लिखने वाले लोग जो है, वो लिखने के बावजूद भी हमारे नबी की शान में कोई कमी नहीं वाक़ई होती है। क्यों? क्योंकि नबी की शान को बढ़ाने वाले तुम नहीं हो और हम नहीं हैं। अल्लाह ने कहा है वरफ़अना लक ज़िक्रक,
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی شان کو بلند کیا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، پاسٹ ٹینس، کروں گا نہیں کہا ہے، یہ نہیں کہا قرآن نے، کیا۔ لہذا سب پوری دنیا مل کر کے بھی نبی کی شان کو گرانا چاہے تو جیسے کوئی آدمی آسمان کے اوپر منہ کر کے تھوکے تو تھوک کہاں پڑتا ہے؟ اپنے چہرے پر پڑتا ہے۔ ایسے ہی یہ مثال ہے، ہمارے نبی کی شان ان لوگوں کے کسی کے گھٹانے سے گھٹنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے، بلکہ میں اگر آگے بڑھ کر کے یہ بات کہوں، جتنا لوگ کوشش کرتے ہیں نبی کے خلاف لکھنے کی، نبی کے خلاف بولنے کی، اتنا زیادہ نبی سے محبت کرنے کا پیمانہ جو ہے، جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ نبی سے محبت کی وجہ ہی دوسری ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں، ہو سکتا آپ بھی نہ جانتے ہوں کہ میں اتنا زیادہ نبی کو چاہتا کیوں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو آدمی جتنا قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہوگا، سامنے والا چاہے یا نہ چاہے آپ کو ہر حال میں اس کو چاہنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم ہے۔ مطلب کیا؟ قرآن میں جو لکھا ہے کرو وہ آپ کرتے ہیں، جو لکھا ہے نہیں کرو وہ نہیں کرتے ہیں۔ لہذا جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، لوگ کتنی بھی مخالفت کریں اس سے ہر حال میں آپ ٹوٹ کر چاہیں گے۔ ایک حافظ صاحب سائیکل سے جاتے ہیں، کس چیز سے؟ سائیکل سے جاتے ہیں گلیوں میں بیچارے۔ ایک آدمی بی ایم ڈبلو سے گزرتا ہے، بی ایم ڈبلو کو سلام کرنے والا ایک آدمی بھی شہر میں نہیں ہے، حالانکہ وہ 50-60 لاکھ گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حافظ صاحب 5000 کی سائیکل پر گزرتے ہیں کسی بھی مسلم محلے، حافظ جی السلام علیکم، مولانا صاحب السلام علیکم۔ وہ مولانا صاحب کو سلام کوئی نہیں کرتا ہے، نہ حافظ صاحب کو کوئی سلام کرتا ہے۔ وہ حافظ صاحب کی نسبت جو قرآن کریم سے جڑی ہے، وہ عالم کی نسبت جو اللہ کے کلام، اس کو سلام کیا جاتا ہے۔ وہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، بہت سے لوگ ہیں عالم کی بڑی مخالفت کرتے ہیں اپنے نجی محفلوں میں، لیکن اگر دعوت کبھی انہوں نے دے دیا تو سب سے اچھا کھانا اس عالم کو کھلاتے ہیں، وہ مخالفت بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ مجبور ہیں، ان کے بس میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی نسبت ہے۔ تو حبیب مصطفیٰ سے محبت کیونکہ قیامت تک ایسے رہے گا، کیونکہ سب سے بڑے عامل جو ہیں وہ عامل تعویذ لکھنے والے نہیں، سب سے بڑے عامل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن کریم پر۔ لہذا آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کو چاہنا ہی چاہنا ہے، فطری محبت ہے یہ۔ لہذا کیا کیوں ایسا جا رہا ہے وہ آپ کو ایک ایک بات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، بنیادی طور پر پچھلے 50 سال میں وہ ڈنمارک کا واقعہ ہو یا یہ واقعہ ہو یا کارٹون کا واقعہ ہو یا نبی کے خلاف بے شمار کتابوں لکھنے کا واقعہ ہو، رنگیلا رسول لکھی گئی، گویا پیڑ ببول کلی، ایسے بہت سے ہیں۔ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے کہ ہمارے مذہب کا لیکیج، ہمارے مذہب کی خرابیاں، ہمارے مذہب کی کمزوریاں، ایک ایک لفظ بول رہا ہوں، یہ کوئی مترادفات نہیں بول رہا ہوں، ایک اپنے مذہب کی کمزوری، اپنے مذہب کا لیکیج، اپنے مذہب کی خرابیوں کو چھپانے کے لیے صحیح پر ہمیشہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ حسد کس سے کیا جاتا ہے؟ اچھا کبھی آپ نے کسی شرابی پر حسد کیا ہے؟ یہ شراب پیتا ہے، ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، آپ کو کبھی حسد آیا ہے؟ حسد ہمیشہ نیک آدمی سے ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حسد ہمیشہ نیک آدمی سے ہوتا ہے، اور اس پہ گھر کے حاسد کے لیے گناہ ہے، لیکن محسود جس کے لیے حسد کیا گیا اس کو چنتا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر کچھ اچھائیاں پائی جاتی ہیں، ورنہ شرابی سے آپ تک کوئی حسد نہیں کیا ہے، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ اس بلندی کو کوئی ٹچ نہیں کر پا رہا ہے اور نہ ٹچ کر سکتا ہے، اور اپنے مذہب کے لیکیج کو چھپانے کے لیے آپ کے مذہب کے اوپر سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اریٹیٹ ہوں، آپ پریشان ہوں۔
پہلی وجہ. دوسری وجہ، کچھ لوگ بال ارادہ یہ چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کا پارا کس ڈگری پر ہے، کہاں پر ہیں آپ. بیچ بیچ میں آپ کو ایک ایسے واقعات کیے جاتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان کا پارا، حالانکہ ایک مرتبہ ٹیسٹ کر لیا تو اب دوبارہ نہیں ٹیسٹ کرنا چاہیے. بھائی معلوم ہو گیا کہ مسلمان اس سے بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، پھر کیوں کرتے ہیں؟ ہر امتحان کے اوپر ایک امتحان ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب پہلے دن اللہ نے ٹیسٹ کر لیا کہ ابراہیم آگ میں جلنے کے لیے تیار ہیں، سب آپ جانتے ہیں میں اشارہ کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر زندگی میں 20 امتحان ابراہیم علیہ السلام سے کیوں لے؟ تو پاس ہو چکے فرسٹ کلاس میں؟ نہیں، یہ امتحان کا طریقہ ہوتا ہے کہ نیچے چھوٹا پھر بڑا، ایسے امتحان آپ کا ہوتا رہے گا. یہ دوسری وجہ ہے کہ آپ کے ایمان کا ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے. تیسری وجہ ہے کہ ایک پارٹی جو ابو لہب کی ہے اور ابو جہل کی ہے، وہ پارٹی ہمیشہ زندہ رہے گی قیامت تک، اور ہمیشہ کبھی بھی حق کو اگر سب لوگ برداشت کر لیں تو حق پر سوالیہ نشان ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے. اگر میری تقریر جب سب لوگ بولتے بہت اچھی ہے، تب میں ضرور اپنی تقریر جا کر کے سنتا ہوں کہ گڑبڑی کہاں ہوئی ہے. اور کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بکواس کیا ہے، کچھ کہتے ہیں بہت اچھی، تو میں سمجھتا ہوں بات صحیح ہوئی ہے. سب کو اچھی بات کو اچھا نہیں بولنا چاہیے. سب اچھا بولیں تو آپ ضرور غلط ہیں. کچھ لوگ ضرور بولیں، کیوں؟ وہ حاسد جو ہیں، جو آپ کا برا چاہتے ہیں، ان کے منہ سے کیسے اچھائی نکلے گی. ایک بہت بڑے عالم یہاں آئے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، بہت دیکھا، وہ بھی مدرسہ چلاتے ہیں. ایک جملہ نہیں بول سکے کہ مولانا صاحب، سراج بھائی بڑا اچھا آپ نے بنایا، نہیں بول سکے. کیوں؟ کیونکہ اندر سے ایک دم حسد. جب مجھ سے ملے اکیلے میں تو میں نے ان سے کہا، ہم نے کہا آپ اپنی اصلاح کر لیں کسی بڑے سے. آپ عبادت گزار ہیں لیکن دل آپ کا صحیح نہیں ہے. ہم نے کہا کہ جھوٹی تعریف ہی کوئی نہ کوئی ضرور کرتا، اور آپ میرے بڑے قریبی تھے، اس کے بعد ایک جملہ نہیں بولے کہ ہاں یہ چیز اچھی لگی. آپ بھی کبھی گھر وغیرہ بنائیں، جو حافظ ہوں گے وہ پورے گھر میں کوئی اچھی چیز ان کو نہیں، وہ صرف بتائیں گے کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے. 99 جو اچھی بات تھی وہ ان کو نظر نہیں آئے گی. ایک غلط نظر آئے گا، 99 اچھائی نظر نہیں آئے گی. تو یہ جو دشمنی ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. تو ابو جہل کی پارٹی کبھی قیامت تک ختم نہیں ہوگی. یہ ابو جہل کے پارٹی کے لوگ ہیں، اور جو ابو جہل کا انجام ہوا ہے وہی ہر گستاخ رسول کا انجام. یہ اب تک ہو جاتا انجام، لیکن ہم صبر نہیں کر پائے. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو مذاق، انا کفیناک، ہم آپ کے لیے کافی ہیں. کس کے لیے؟ المستہزئین، وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں. اگر آپ پہلے دن ہی اسی پر ڈپینڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ کافی ہے، دوسرے دن ان کا مذاق آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے کہا تھا. ہمارا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم چونکہ انسان ہیں، کمزوری ہے ہماری فطری طور پر، لہذا ہم جو ہے وہ آپ سے باہر ہو گئے. وہ ہماری فطرت ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں اعلیٰ درجہ یہ تھا کہ اگر پہلی فرصت میں یہ بات کہی جاتی. ہماری والدہ محترمہ کہتی تھی کہ جب کسی سے کوئی دشمنی ہو تو سامنے والا بول دے تو اچھا ہے، اس کی خاموشی صبر جو ہے نا برباد کر دیتی ہے. اگر غصے میں آپ کو کسی نے کسی پر آپ نے ظلم کیا اور وہ خاموش رہ گیا تو زیادہ خطرناک معاملہ ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا دعوت المظلوم فإن بينه وبين الله ليس حجاب، کہ لوگوں مظلوم کے بد دعا سے بچا کرو، کیونکہ اس کے اور رب کے درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی. وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے. تو ہم اگر اس پر خاموش رہ جاتے نا تو اب تک نتیجہ کیا ہوتا؟ برآمد ہو جاتا. ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا معاملے کو، اس لیے رب ذوالجلال نے اپنا ہاتھ ابھی کیا ہے؟ اٹھا رکھا. لیکن یہ نہیں سمجھیے یہ اٹھا رہے گا، ہونا ہے، یہ ضرور ہونا ہے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں
अच्छा, تو ایک وجہ یہ ہے کہ ابو لہب کی پارٹی ہمیشہ اس دنیا میں رہے گی اور مخالفت کرے گی۔ تیسری چیز ہے کہ جو ایک آپ کے بارے میں پچھلے 9/11 سے خاص کر اور اس کے پہلے سے بھی ایک نظریہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ آتنکواد قوم ہے، یہ تشدد پسند قوم ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے پڑھے لکھوں کو، غیروں کو یہ بات بتائی جا سکے کہ دیکھیے صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا اور یہ تشدد والے لوگ ہیں۔ یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے کہ آپ اس پیمانے پر آ کر کے تشدد اختیار کریں، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ اتنی میٹنگیں پچھلے 9/11 سے ہوئی ہیں، اتنے سیمینار ہوئے ہیں تشدد پر اور انتہا پسندی پر، آتنکواد پر، کتنے معاہدے ہوئے ہیں۔ ایک بھی سیمینار اس بات پر نہیں کیا گیا ہے کہ کسی بھی کنٹری میں آتنکواد کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس پر سیمینار نہیں ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، اس کے دونوں دروازے بند کر دیے جائے باہر سے، وہ بند کر کے ایک آدمی چلا جائے۔ اب کھڑکی توڑ کر کے نکلنے کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کیونکہ وہ شیشہ ہے، آسانی سے معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے شیشہ توڑ کر نکلنے کی بات کی تو باہر پہ چند آدمی کو لا کے کھڑا کر کے دکھلایا گیا کہ دیکھو یہ نمازی بنتے ہیں، اتنے بڑے بدماش ہیں کہ شیشہ کھول کر توڑ کر کے باہر آ رہے ہیں، دروازے سے نہیں جاتے۔ یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ دروازہ بند ہے، یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ شیشہ توڑ کر نکلنے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ دروازہ بند ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے۔ پوری دنیا نے، سارے ملکوں نے بے شمار سیمینار اور پروگرام کیے، کوئی ایک پروگرام کا ٹاپک یہ نہیں ہوا کہ کسی بھی ملک کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں قوم دہشت گرد ہے تو آخر دہشت گردی کیوں پیدا ہوئی ہے، اس ٹاپک پر بات ہونی چاہیے، مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس ٹاپک پر بات ہوگی تو وہی لوگ ذمہ دار ہوں گے جن لوگوں نے سیمینار بلایا ہے، وہی لوگ ذمہ دار ہوں گے دہشت گردی کے۔ بھئی انگریزوں کی نگاہ میں گاندھی جی آتنکوادی تھے، ابوالکلام آزاد آتنکوادی تھے، سارے آتنکوادی نہیں ہوتے تو پھانسی کی سزا ہوتی، آتنکوادی نہیں ہوتے تو کالا پانی کی سزا ہوتی، آتنکوادی نہیں ہوتے تو عمر قید کی سزا ہوتی۔ کیوں آتنکوادی کہا، یہ ماننے کے لیے انگریز کبھی تیار نہیں ہوا کہ میں نے ان کو غلام بنایا ہے، اس غلام کی زنجیری کو توڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں جس کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا جینیس آج بنتا ہے۔ تو یہی بات ہوتی ہے۔ تو چاہتے یہ ہیں کہ ایسے کام کیے جائیں کہ آپ ایسی حرکت کریں کہ آپ کو میڈیا کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے بتایا جا سکے کہ دیکھو یہ شیشہ توڑ کر نکلنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی ہماری اکنامی خراب ہوتی ہے، تو وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عدالت کے چکر لگاتے ہیں، اس میں ہم برباد ہوتے ہیں، پولیس والے جو ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر ان سے برباد ہوتے ہیں، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے، انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا، اس وجہ سے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایسی نفرت، تیسری بات، ایسی نفرت پیدا کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کیا نکلا ہے۔ نبی کے زمانے کا پہلے ایک بات بتاتے ہیں کہ گستاخ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی نا کہ انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ ایک واقعہ نبی کے زمانے کا بتاتے ہیں، اور بقیہ تو بہت سے آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ شاید آپ نے نہیں سنا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ ایک کرسچن جو ہے اسلام قبول کیا۔ غور سے سنیے گا، ایک کرسچن نے اسلام قبول کیا، واقعی میں قبول کیا، اور بہت اچھا جو ہے وہ کاتب تھا۔ کاتب جانتے ہیں، بہت اچھا لکھنے والا تھا، خط بہت اچھا تھا۔ تو قرآن مجید کا جو حصہ اس وقت تک نازل ہو چکا تھا اس کو اس نے کیا کیا، قلم بند کیا، بہت خوبصورت انداز میں لکھا۔ لکھنے کے بعد اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا اور وہ اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ اب مرتد ہونے کی وجہ کچھ بتانا ہے پبلک میں، تو اس نے کیا کیا کہ
یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وحی کے نام پر بتاتے ہیں وہ اتنا ہی بتاتے ہیں جو میں نے ان کو بتایا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے. یہ اتنا بولتا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا تھا. بہت سے کاتبین وحی تھے، اس میں سے وہ بھی تھا کاتب وحی. اس کا انتقال ہو گیا، یہ پورا واقعہ بخاری میں ہے. اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد جب اس کو کیونکہ کرسچن کے یہاں بھی دفنایا جاتا ہے، جب اس کو دفنایا گیا صبح کے ٹائم پر اس کی لاش جو ہے وہ باہر زمین کے باہر پڑی ہوئی تھی. اچھا، ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ مرتد ہوا ہے لہذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں کا کام ہے. اب دوسرے دن انہوں نے کافی گہرا گڈھا کھود کر کے دفنا دیا، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ اکھاڑنے والا دوسرا ہے. دوسرے دن اس بندے کی لاش پھر اندازہ یہ 12 سے 15 فٹ نیچے دفنایا گیا، اور اس کے باوجود صبح لاش پھر کہاں نکلی؟ پھر اوپر نکلی. انہوں نے پھر یہی کہا اچھا بھائی جب ایک دن دو دن نکل آئی تو پہرا بٹھال دیتے یار کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور صحابہ اور یہ لوگ جو ہے بقول آپ کے نہ نکال سکے. لیکن وہ بھی جانتے تھے، وہاں جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی آسمانی بات ہو اور وہ مصیبت وہاں سے ہمارے اوپر نہ آ جائے. جب دوسرے دن لاش اوپر آ گئی تو تیسرے دن پھر انہوں نے دفنا دیا. دفنایا تو تیسرے دن پھر لاش اوپر. جب تیسرے دن لاش اوپر آئی تو اب ان لوگوں نے جو ان کے مذہبی رہنما تھے انہوں نے اپنے طور پہ یہ طے کر لیا کہ صاحب زمین اس کو قبول نہیں کر رہی ہے، اور یہ ہو نہ ہو اس نے نبی کی شان میں جو اتنی گستاخی کی تھی کہ وہ کچھ نہیں جانتے. یہ جملہ بولا تھا، بقیہ کچھ نہیں بولا تھا. اس نے کہا تھا جو کچھ ہم نے بتا دیا ہے وہی بتا رہے ہیں، بقیہ وہ کچھ نہیں جانتے. اس پر رب ذوالجلال نے اس کا یہ نتیجہ کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ باڈی سڑ گئی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اور ایسے ہی اس کو جو ہے جانوروں نے کھا لیا. کوئی دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ دفنایا جائے گا، باڈی دوسرے دن اوپر آ جائے گی. یہ گستاخ رسول کا انجام ہوتا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے نبی سے مذاق کرنے والوں کے لیے میں خود کافی ہوں. ہمارا غصہ نیچرل ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا شروع میں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. واقعہ تو بہت سے ہیں لیکن ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. یہ جو روایت نقل کر رہا ہوں یہ بیہقی میں بھی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 5 آدمی کے بارے میں 5 آدمی نبی کی گستاخی کرتے تھے. نبی کی گستاخی پر جبریل علیہ السلام کو بھی بہت غصہ آتا ہے. تو جبریل امین نے ان 5 سے بدلہ لیا، وہ 5 آدمی سے، اور 5 آدمی کا جو بدلہ لیا، میں اشارہ کر رہا ہوں ورنہ وہ دوسرے مقررین تو 1 گھنٹہ اسی پر بات کرتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اس میں سے ایک کا نام اسود بن مطلب تھا. جبریل امین نے اس کو ایک کنکر مارا، اس کی دونوں آنکھیں پھوٹ گئی. یہ اس کا نتیجہ نکلا. دوسرے آدمی کا نام تھا اسود بن عبد یغوث. اس کے پیٹ کی طرف جبریل امین نے اشارہ کیا اور لوز موشن شروع ہوا. سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے، لوز موشن بند نہیں ہوا، اس میں وہ بھی لوز ہو کر کے مر گئے. تیسرے آدمی کا نام ہے ولید بن مغیرہ. اس کے پاؤں کی طرف جبریل امین نے اشارہ کیا تھا اور پاؤں ایسا زہر پھیلا کہ سارے ڈاکٹر پریشان تھے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اسی میں اس کا انتقال ہوا. اسی طرح عاص بن وائل کے بارے میں ہے کہ کیا کہتے ہیں گدھے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا جبریل امین نے تو گدھا لے جا کر کے ایک ایسی جگہ پہ پٹکا. دیکھنے میں وہ گدھا تھا لیکن وہ گدھا نہیں تو بقول آپ کو بڑا ہوشیار تھا. اسے صحیح جگہ پہ پٹکا لے جا کر کے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وہیں پر ختم ہو گیا. اور 5ویں کا نام جو ہے وہ حارث ہے، جس کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا جبریل امین نے، اور اس کے سر میں ایسا پیپ ناصور جاری ہوا کہ انتقال ہو گیا. جبریل امین کو بھی گستاخ رسول سے سخت نفرت ہے. تو ایسے واقعات جو ہے نا وہ ہوتا یہی ہے کہ جب ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو نہ اللہ چھوڑتا ہے اور نہ اس کے چاہنے والے، دونوں
لیکن اللہ جہاں پر کافی ہو وہاں پر ہم کو پلاننگ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو بہرحال ایسے نفرت کا نتیجہ یہ نکلا. آپ کو معلوم ہے کہ 9/11 کے بعد سے جو رپورٹ آئی ہے 2018 کی رپورٹ ہے میرے پاس کہ یورپ کا سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے نمبر 1. یہ کیوں نتیجہ نکلا؟ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ الانسان حریص فیما منع. انسان اس چیز کو ضرور کرنا چاہتا ہے جس چیز سے منع کیا جاتا ہے. جتنا زیادہ اسلام کے خلاف 9/11 کے بعد لوگوں نے بولنا لکھنا شروع کیا اتنا زیادہ لوگ اسلام کے بارے میں جانے اور اسلام سے قریب ہوئے. یہ نتیجہ نکلا نفرت کا. آپ کو اتنا گھبرانا نہیں چاہیے. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ قیامت تک ایسے نفرت پھیلانے والے لوگ موجود رہیں گے اور کرتے رہیں گے. اس سے اسلام میں نکھار آئے گا. اسلام کا کچھ بگڑنے والا نہیں. اس کو تو فائل اگر اس کی بند ہونی تھی تو یہ جنگ بدر والے دن بند ہو جاتی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ اللہ اگر آج آپ نے 313 کی لاج نہیں رکھی تو اس دھرتی پر پھر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا. حبیب مصطفیٰ کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے. لہذا یہ ٹوپیاں یہ داڑیاں یہ مسجدیں سب اس دعا کا طفیل ہے اور صدقہ ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ تو فائل اگر بند ہونے تو جنگ بدر میں ختم ہو جاتا معاملہ. سمجھے نہیں؟ لہذا اب یہ کوئی سمجھے کہ مسلمان یا اسلام کو دشمنی کر کے ہٹایا جا سکتا ہے یہ ان کی بھول ہے. ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو آپ کچھ لوگ جنت کے مستحق تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ سمجھیے کہ اس دھرم کو اس اسلام کو مٹایا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اصلها ثابتن. اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور یہ پودا اللہ کا لگایا ہوا ہے. تمہارا ہمارا لگایا پیدا نہیں ہے پودا. یہ وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں. لہذا یہ کسی کے اکھاڑنے سے اکھڑنے والا نہیں ہے. کوئی دشمنی کر لے ٹھیک ہے تھوڑے دن کے لیے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن وہ ہندی میں ایک محاورہ ہے کہ ہمارے دن بھی بہریں گے. مطلب جو کچھ بھی آپ کر لیں لیکن ایک دن پھر آنے والا ہے. لہذا یہ آپ کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز سب سے زیادہ اسلام آج جو قبول کر رہی ہے قوم جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں جس میں سے 2 مذہب خاص کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتی ہے وہ کرسچن ہے اور مسلمان ہے. یہودی تو کبھی بھی کوئی بھی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی اس لائق ہی نہیں کہ یہودی بنے. آپ کو معلوم ہے بات یہودی کی کوئی مشنری نہیں ہوتی ہے. یہودی بلیف کہ کوئی بھی آدمی یہودی بننا بھی چاہے تو نہیں بن سکتا. یہودی بائی برتھ ہوتا ہے. لہذا مسلمان اور کرسچن یہی 2 لوگ تبلیغ کرتے ہیں. لیکن اس کے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کرسچنٹی کا نمبر 1 تھا یعنی دوسری قومیں ڈائیورٹ ہو کر کے کرسچنٹی کی طرف جاتی تھی. لیکن 9/11 کے بعد وہ نمبر دوسرے نمبر پر پہلے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں جبکہ ہماری اور تمہاری کوئی محنت اس میں نہیں ہے. ابھی ہم نے کس کو مسلمان بنایا کسی کو. جس دن ہم مسلمان بن جائیں مطلب ہم مسلمان کی طرح رہنے لگیں اس دن پھر وہ منظر آ جائے یدخلون فی دین اللہ افواجا کہ اللہ کے دین میں لوگ جوگ در جوگ داخل ہونے لگے. یہ تو ہمارا کیریکٹر دیکھ کر کے لوگ اسلام سے دن پر دن دور ہوتے ہیں نہیں آتے ہیں. جو آ رہے ہیں وہ اپنی تحقیق کے ذریعے آ رہے ہیں. یہ دوسرا نتیجہ نکلا. اور اگر ویب سائٹ کی بات دیکھیں تو نمبر 2 پہ جو ویب سائٹ کھولی گئی ہے 9/11 کے بعد وہ اسلامک ویب سائٹ ہے. سب سے زیادہ اسلام کو پڑھا گیا ہے. تو نفرت کا جو ہے وہ کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکلا ہے جو آپ کے خلاف ہو. آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایسے میں ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ سب سے پہلی ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں ختم کر رہے ہیں بات. سب سے پہلی چیز تھی کہ جمہوری انداز میں دستور ہند کے مطابق ہم کو کام کرنا چاہیے تھا. آپ کو کانسٹیٹیوشن آپ کو بھارت کے آئین نے جو حق دیا ہے اس کے تحت کام کرنا چاہیے تھا. نمبر 1. نمبر 2 حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 2 واقعات بیان کرتا ہوں. دونوں خطرناک قسم کے آدمی ہیں. ایک آدمی کعب بن اشرف ہے. بہت خطرناک نبی کو گالی دیتا تھا. اتنا زیادہ مسلمانوں کو کمنٹ کرتا تھا. کبھی
حجاب عورتوں کا کھینچ لیتا تھا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ دادا گیری ہو گئی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کر دیتے ہیں ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے, اور کعب بن اشرف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا, ختم. حالات دیکھیے کیسے ہیں. دوسرا شخص ہے عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ کعب بن اشرف سے زیادہ خطرناک تھا, لیکن حبیب مصطفیٰ پوری زندگی اس کو اگنور کرتے رہے حالات کی وجہ سے. ایسے ہی مسلمانوں کو ہمارے پاس دونوں باتیں ہیں, اگر اسلامی حکومت ہے یا مسلمانوں کی حکومت ہے تو پھر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب اگر نہیں پڑھی ہے تو پڑھیں, الصارم المسلول علی شاتم الرسول, کہ ننگی تلوار ہے اس شخص کے لیے جس نے ہمارے نبی کو گالی دی ہے. یہ اسلامی حکومت اور مسلم حکومت کے لیے وہی حکم ہے, لیکن اس کے علاوہ ابھی اگر طاقت میں نہیں ہے تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو پوری زندگی اگنور کیا, اور کعب بن اشرف کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ کو بتا دیا. لہذا یہی پالیسی قیامت تک مسلمانوں کو اختیار کرنی چاہیے. ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان قریب ان لوگوں کے سے ضرور یہ بات سنو گے جو اہل کتاب ہیں, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے, أَذًى كَثِيرًا, آپ کو خوب پریشان کریں گے. کیا کریں گے؟ خوب پریشان. یہ قیامت تک کے لیے ہے. ایسے موقع پر اللہ نے ہم کو گائیڈ کیا ہے, وَإِن تَصْبِرُوا, اگر تم ایسے موقع پر صبر کرتے رہے, نمبر 1, وَتَتَّقُوا, اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہے, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بڑی ہمت والی بات ہے. اس صبر کو آپ بزدلی نہیں کہیے, ہمارے اللہ کا بتایا ہوا فارمولہ ہے کہ اہل کتاب بھی تمہارے ساتھ کریں گے اور مشرکین بھی کریں گے, ایسی ایسی باتیں کریں گے, اذن کثیرہ, آپ کو سخت تکلیف پہنچے گی. ایسے موقع پر آپ کو صبر کا دامن تھامے رہنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے. اور پہلی والی آیت میں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فسبح بحمد ربک, ایسے میں بہترین قسم کی عبادتیں کی جائیں, اچھے مسلمان بنیں, یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں. یہ ترتیب سے اگر کام ہو تو حالات کیسے بھی ہوں تو ہم آسانی سے نپٹ سکتے ہیں. یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.